میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں. آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, ریاض الصالحین سے. آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک, سب نیک بن جائیں, تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے, کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے, کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی, توبہ والی نیکی, تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ گڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں. تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے. غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے, ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا. تو آپ بولے گا بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال ہے؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے, یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین میں, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے, یہ اس جذبے سے آ جائے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا. کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟
چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا, ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا, اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے, اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے, اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی, گناہ کرنا پسند نہیں آتا, اللہ کو غضب آتا ہے اس پہ, گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں, تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو, تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ابے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو, توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے, اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا, تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے, ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون, اللہ, اور معاف کون کر سکتا ہے, اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑ گڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے.